یہ کوئی معمولی بات نہیں، کوئی سطحی نسخہ نہیں، بلکہ یہ اس ذات کا وعدہ ہے جس نے 7 آسمان بنا ستمبھوں کے کھڑے کیے، جس نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا، اور جس نے ہر جاندار کی روزی اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ آج کی دنیا میں جدھر بھی نظر دوڑائیں آپ کو بے چینی نظر آئے گی۔ کاروبار کی فکر، قرض کا بوجھ، گھر کے خرچوں کا دباؤ، بچوں کا بھوشیہ، اور مہینے کی تنخواہ جو مہینے کے 15ویں دن ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ بھاگ رہے ہیں، ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں، لیکن جیسے کوئی دروازہ نہیں کھل رہا۔ ہر چہرہ پریشانی کا آئینہ بن چکا ہے، ہر آنکھ میں ایک خاموش چیخ ہے جو کہہ رہی ہے بس اب اور نہیں، میری طاقت ختم ہو گئی۔ لیکن میں آپ کو ایک ایسا سہارا دیتا ہوں جو خود میری زندگی کا سہارا بنا۔ یہ کوئی نیا ایجاد کیا عمل نہیں، یہ وہی راستہ ہے جس پر صدیوں سے اللہ کے نیک بندے چلے ہیں۔ اور میں یہ داستان اس پل سے شروع کرتا ہوں جب میرے ایک بزرگ دوست جو خود قرآن پاک کے دریچے سے روشنی پاتے تھے نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ وہ کہانی جو میرے دل کو ہلا کر رکھ گئی، اور جس نے مجھے یہ سکھایا کہ روزی کا دروازہ اسی کے لیے کھلتا ہے جو اسے کھٹکھٹاتا ہے۔ وہ ایک شام تھی جب اس بزرگ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن مسکراہٹ میں ایک عجیب سکون تھا۔ وہ بولے، بیٹا میں تجھے اپنی زندگی کا سب سے تلخ اور پھر سب سے میٹھا لمحہ سناتا ہوں۔ 17 سال پہلے میری حالت تمہاری طرح تھی، بلکہ شاید اس سے بھی بدتر۔ میں قرآن پاک پڑھاتا تھا ایک چھوٹے سے مدرسے میں، جہاں بچوں کی معصوم آوازیں اللہ کی آیات سے گونجتی تھی۔ میری مہینے کی تنخواہ صرف 2700 روپے تھی۔ میں اپنی ماں اور باپ کو 1000 روپے دیتا تھا، اور باقی 1700 روپیوں میں ایک پورا گھر چلانا تھا، کھانا، کپڑا، بجلی، پانی اور ہر وہ چیز جو زندگی کے لیے ضروری ہے۔ وہاں رکے جیسے ان کے گلے میں کوئی گانٹھ لگ گئی ہو، پھر بولے، بیٹا میں اپنی ماں کی آنکھوں میں بھوک دیکھتا تھا، لیکن وہ کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ میرے والد خاموشی سے قرض لیتے تھے، اور میں جانتا تھا کہ ادا کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ ہر مہینے کا خاتمہ ایک نئے قرض کے ساتھ ہوتا، اور میں اپنے تکیے پر سر رکھ کر سوچتا تھا، یو اللہ یہ بوجھ اٹھانے کی طاقت مجھے دے۔ میرے دوستوں نے مشورہ دیا کہ قرآن پڑھانا چھوڑ دو اور کسی کی دکان پر بیٹھ کر پیسے کما لو۔ ایک دوست نے کہا، آپ میرے شو روم پر آ جائیے، میں آپ کو پیٹ بھر کر پیسے دوں گا۔ میری ماں بھی بولی، بیٹا یہ اچھا موقع ہے، گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ میں خود بھی سوچنے لگا کہ شاید یہی عقل مندی ہے، لیکن بیٹا میرے دل کی ایک آواز کہہ رہی تھی، یہ راستہ تیرا نہیں۔ میں نے اس وقت ایک بزرگ مفتی صاحب کا سہارا لیا جو میرے لیے باپ سے بڑھ کر تھے۔ میں نے ان کے سامنے اپنا دل رکھ دیا، ہر آنسو، ہر بے بسی، ہر رات کی بے خوابی بیان کر دی۔ میں نے کہا، حضرت میں قرآن پڑھانا چھوڑ رہا ہوں کیونکہ قرض کا پہاڑ مجھے دبا رہا ہے، اور میں اس بوجھ تلے زندگی نہیں گزار سکتا۔ مفتی صاحب نے میری بات غور سے سنی، پھر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک آئی۔ وہ بولے، بیٹا تم مشورہ لینے آئے ہو، اپنی کمزوری بتانے نہیں۔ جو بندہ تمہیں مشورہ دے وہ تمہارا خیر خواہ ہوتا ہے، اور خیر خواہ وہی ہے جو تمہیں اللہ کی طرف لے جائے، دنیا کی طرف نہیں۔ تمہارے پاس 1700 ہیں، لیکن میں تمہیں ایک ایسا راستہ دکھاتا ہوں جو تمہیں غنی کر دے گا، چاہے تمہارے پاس آج کچھ بھی نہ ہو۔ پھر مفتی صاحب نے 3 ایسے اصول بتائے جنہیں سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ پہلا اصول، جب بھی تمہیں مہینے کی تنخواہ ملے اس میں سے 2.5% اللہ کے نام پر نکالو۔ میں نے حیرانی سے کہا، مفتی صاحب میرے پاس تو پیسے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان میں سے نکالوں؟ وہ مسکرا کر بولے، بیٹا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ تنخواہ کیوں دی؟ اس نے تمہیں یہ مال دیا تاکہ تم اس کی راہ میں خرچ کرو اور وہ تمہیں اور دے۔ یہ کوئی صدقہ نہیں، یہ لیلا ہے۔
یعنی اللہ کی خاطر. 1000 میں 25, 10,000 میں 250, 1 لاکھ میں 2500. یہ بہت معمولی رقم ہے, لیکن اللہ کے نزدیک اس کی برکت بے حساب ہے. میں نے سوچا یہ ناممکن ہے, لیکن ان کی بات میں ایسا نور تھا کہ میں نے کہا انشاءاللہ میں کروں گا. دوسرا اصول, پورے دن میں کسی بھی وقت 313 بار ذکر کرو یا رزاقو یعنی اے روزی دینے والے اللہ, اور اس سے پہلے اور بعد میں 3 بار درود ابراہیمی پڑھو. مفتی صاحب نے کہا یہ ذکر اللہ کی رحمت کو آسمان سے زمین کی طرف کھینچنے والا ہے. جب تم پکارو گے تو رحمت کا دروازہ کھل جائے گا. میں نے اس وقت سوچا 313 بار بہت ہے, لیکن پھر میں نے اپنے دل کو سمجھایا کیا اللہ کی رحمت حاصل کرنا مشکل ہونا چاہیے؟ نہیں, وہ تو قریب ہے, ہر پکار سننے والا. تیسرا اصول جو میرے دل کی گہرائیوں تک اتر گیا, چاشت کی 2 رکعت صبح 10 سے 12 بجے کے درمیان. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7ویں پارے کی وہ آیت پڑھو جو 7ویں پارے کے 5ویں رکوع میں ہے, ربنا ازل عنا ماد سمانا آخرنا و اوانا و اغفر لنا, یعنی اے ہمارے رب ہم سے یہ بوجھ اتار دے, ہمیں معاف کر اور ہم پر رحم فرما. اور دوسری رکعت میں 12ویں پارے کی پہلی آیت وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقہا, یعنی زمین پر چلنے والی ہر مخلوق کی روزی اللہ کے ذمے ہے. مفتی صاحب نے کہا یہ 2 آیات اللہ کی رحمت کو پکارتی ہیں, اور جو انہیں پڑھے اللہ اس کے دروازے کھول دیتا ہے. اور پھر وہ دن آیا جب میں نے گھر واپس آ کر اپنے والدین کو بتایا کہ میں نوکری نہیں کروں گا بلکہ واپس قرآن پڑھاؤں گا. ان کے چہرے پریشانی سے بھر گئے. میری ماں بولی بیٹا ہوش میں آؤ, 1700 میں گھر نہیں چلتا, اور اب تم 2.5% بھی نکالو گے تو اور بھی کم ہو جائیں گے. لیکن میرے دل میں مفتی صاحب کی بات گونج رہی تھی, بیٹا اللہ پر بھروسہ رکھو, وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. اس دن کے بعد میں نے وہ 3 اصول اپنا لیے. پہلا مہینہ مشکل تھا, دوسرا مشکل, لیکن تیسرے مہینے میں معجزہ ہونا شروع ہوا. میری کلاسوں میں بچے بڑھنے لگے, لوگ میرے پاس قرآن سیکھنے آنے لگے, اور میرے خرچوں میں برکت آ گئی. میں اپنی ماں کی آنکھوں میں اطمینان دیکھنے لگا. وقت گزرا, اور آج 17 سال بعد جب میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تو میرے آنسو بے اختیار بہہ پڑتے ہیں. اس ذات نے مجھے وہ سب کچھ دیا جو میں نے کبھی مانگا بھی نہیں تھا. میں نے حج کیا, عمرے کیے, اور ایک شاندار گھر بنوایا جسے دیکھ کر میری روح گواہی دیتی ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. میں نے اپنے مفتی صاحب کو اس گھر کی زیارت کرائی, اور وہ مسکرا کر بولے بیٹا یہ سب اسی وظیفے کی برکت ہے. تم نے اللہ کو اپنا خزانہ بنایا اور اللہ نے تمہیں دنیا کا خزانہ عطا کر دیا. میں نے اس وقت محسوس کیا کہ روزی کا راج بینک بیلنس میں نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع میں ہے. یہ وظیفہ کسی کا بھی ہے, چاہے وہ کتنا ہی غریب ہو, کتنا ہی ٹوٹا ہوا ہو, کتنا ہی نا امید ہو. بس ایک شرط ہے نیت کا پختہ ہونا, یقین کا مضبوط ہونا, اور اللہ پر پورا بھروسہ. لہذا اگر آج آپ کی جیب خالی ہے, اگر آپ قرضے کے بوجھ تلے دب رہے ہیں, اگر آپ کی راتوں کی نیند اڑ چکی ہے, تو میں آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں جو میرے مفتی صاحب نے مجھے دیا تھا. آج ہی سے یہ 3 چیزیں شروع کریں. جب مہینے کی آمدنی آئے تو 2.5% اللہ کے نام پر دیں, چاہے مسجد ہو, مدرسہ ہو, یتیم خانہ ہو یا کوئی بھوکا انسان. یہ لیلہ ہے, صدقہ نہیں, اور یہ اللہ کی طرف سے واپسی کا ذریعہ ہے. پھر یہ رزاقوں کا ورد کریں 313 بار درود ابراہیمی کے ساتھ, اور چاشت کی 2 رکعتوں میں ان آیات کو پڑھیں جو رحمت کو زمین پر اتارتی ہیں. میرے تجربے نے مجھے بہت گہرائی سے سکھایا ہے, اور آج میں اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی مانتا ہوں کہ جب انسان اپنی پوری کمزوری, اپنی پوری لاچاری اور اپنی پوری مجبوری کے ساتھ اللہ کو اپنا ضامن بنا لیتا ہے, یعنی اس کی مدد کا سہارا, اس کے وعدے کا بھروسہ اور اس کی رضا پر پورا یقین کر لیتا ہے, تو پھر اس دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے, چاہے وہ کتنی ہی بڑی ہو, کتنی ہی طاقتور ہو, اور کتنی ہی چالاک کیوں نہ ہو, جو اسے روک سکے,
جو اسے گرا سکے یا جو اس کے مقدر کو بدل سکے۔ میں نے یہ صرف سنا نہیں ہے بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب سامنے مشکلوں کا پہاڑ کھڑا تھا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا، لیکن پھر اچانک ایسے راستے کھلتے چلے گئے جیسے کوئی غیبی ہاتھ پردے ہٹا رہا ہو۔ میں نے اسے اپنی روح سے محسوس کیا ہے جب دل بے حد بے چین تھا اور سکون کا کوئی بھی سہارا نہیں تھا، لیکن پھر ایسا نور اترا کہ ساری بیقراری ختم ہو گئی، اور آج میں خود کھڑا ہوں اپنی مسکراہٹ کے ساتھ جو بتا رہی ہے کہ غم کے بعد سکون ضرور آتا ہے، اپنے گھر کے ساتھ جو گواہی دے رہا ہے کہ خالی ہاتھ بھر بھی جاتے ہیں، اور اپنی پوری زندگی کے ساتھ جو بلند آواز میں کہہ رہی ہے کہ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، نہ اس میں دیری ہوتی ہے جو بے انصافی لگے، نہ اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے جو دل کو دکھائے، بلکہ وہی تو روزی دینے والا ہے، رزق کا خزانہ رکھنے والا ہے، اور جب وہ کسی کو عطا کرتا ہے تو ایسا عطا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ برکتیں اترتی ہیں، رحمتیں برستی ہیں، دل کا سکون آتا ہے، اور پھر کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اور اسی یقین کے ساتھ، اسی بھروسے کے ساتھ اور اسی دل کی گہرائی سے نکلی آواز کے ساتھ میں آج اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہوں، بلکہ بس یوں کہیے کہ اپنے سر کو اس کی بارگاہ میں جھکا کر فریاد کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائے، ایسی پاک روزی جس میں نہ کسی کا حق دبا ہو، نہ کسی کی آنکھ کی نمی ہو، نہ کسی کے دل کی جلن ہو، بلکہ وہ ہمیں ایسا رزق دے جو ہمارے بدن کو طاقت دے، ہمارے ایمان کو بلندی دے، اور ہماری زندگیوں کو سکون سے بھر دے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی مانگتا ہوں کہ وہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، نہ کسی کی دسترخوان کا محتاج بنائے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت لائے، نہ کسی کی رحمت کے انتظار میں کھڑا رکھے، بلکہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، اپنی عزت کے ساتھ جیے، اور صرف اسی کے در کا سوالی رہیں، اور وہ ہمیں اپنی رحمت کے ایسے سائے میں رکھے جو ہمیں چاروں طرف سے گھیر لے، جو گرمی کی تپش سے بچائے، جو اندھیروں میں روشنی دے، جو ہماری پھسلن کو چھپا لے، اور جو ہمیں ایسی پناہ میں رکھے کہ کوئی ڈر ہمیں چھو نہ سکے، کوئی غم ہمیں توڑ نہ سکے، اور کوئی مشکل ہمیں ڈگا نہ سکے، اور پھر وہ ہمیں قرض کی اس بھاری گرفت سے نجات دے جو انسان کی راتوں کو بے چین کر دیتی ہے، اس کے دنوں کو بوجھل کر دیتی ہے، اور اس کی سوچ کو اداس رکھتی ہے۔ وہ ہمیں ان پریشانیوں کے اس جال سے باہر نکالے جس میں انسان خود کو الجھتا ہوا محسوس کرتا ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، مگر پھر اسی کا ہاتھ آتا ہے اور ایک ہی پل میں سارے راستے کھل جاتے ہیں، اور وہ ہماری زندگیوں کو ایسی برکتوں سے بھر دے کہ تھوڑی سی روزی بھی بہت لگے، ایک سادھارن سا گھر بھی محل جیسا لگے، اور ہر پل اس کی نعمت کا احساس ہو، اور ہر سانس اس کی رحمت کی خوشبو لائے۔ یہ میرے دل کی آواز ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہر اس شخص تک پہنچے جو سکون ڈھونڈ رہا ہے، جو اٹھنا چاہتا ہے، اور جو اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ آخر